ابن اساکر میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جوڑا تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تھے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ اس وقت 1450 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے درج ذیل الفاظ میں ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رضامندی کا اعلان کیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ خدا ان کے قلوب کو جانتا ہے، پس اس نے طمانینت اور سکون اتارا ان پر اور فتح کے لیے بہت قریب ہے۔ اوصاف و کمالات: سفید رنگ، خوبصورت وجاہت، متوازن قد، چہرے پر چیچک کے چند نشانات، داڑھی گنجان اور زلف دراز کے حامل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لباس زیب تن کر کے عمامے سے مزین ہوتے تو بہت خوبصورت ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش شکل اور خوش قامت ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے۔ بڑے پیمانے پر تجارت کے باعث شروع ہی سے دولت مند بھی تھے، اس لیے عمدہ لباس پہنتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا عمدہ اور اعلیٰ معیار کی تھی۔ عرب میں بہت مالدار ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی سادگی سے عبارت تھا۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبوت کے آخری سالوں میں کہا کہ میرے پاس ایک بکری اور اونٹ کے سوا کچھ نہیں بچا، میں سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا چکا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت: خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال پر محیط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ہجری میں خلافت سنبھالی۔ آپ کو شروع میں 22 لاکھ مربع میل کے ایسے خطے پر حکومت کرنی پڑی جس میں بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے، لیکن مسلمان یہاں مستحکم نہ ہوئے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں چلی جائیں گی، لیکن سیدنا عثمان نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع کے وسیع و عریض خطے پر اسلامی مملکت قائم کی۔ مقام عثمان احادیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا اور میرا دوست عثمان ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا، حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا نماز جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ 35 ہجری ذی-القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ باغیوں کی شورش میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ قریباً 40 روز تک بھوکے اور پیاسے 82 سالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ 18 ذی الحج کو انتہائی بے دردی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔